رہے ہیں لوگ جنہوں نے سری لنکن کو قتل کیا تھا، یا جڑوالا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر، فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں وہ 1 سال سے اندر ہے. مجرم تو چند ایک تھے بےچارے، تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے چھوٹ گئے ہوں گے، اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائے نا، یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا، اس وقت آرمی چیف، پرائم منسٹر، جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ بسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں، فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے، لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکے. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں، ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے، کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے، ہم اس میں اس طرح کے 1-2 واقعات مہینے میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم نے جنریشن پروڈیوس کی ہوئی ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ واقعات ہے، ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ایٹم بم، اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورا کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے. اس میں یہ چند ایک واقعات ہے نا، یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے، لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہے نا، کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں، اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پوری فیملیز رول جاتی ہیں. اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے. ادروائز جس طریقے سے یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا نا، آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو یقین کریں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی تھی. جس طرح یہ چھائے ہوئے تھے، کوئی اینکر ان کا نام نہیں لیتا تھا. اب تو یہ کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل چکا ہے. یہ چند ایک واقعات چونکہ ہم نے بویا ہوا ہے تو کبھی کبھار کوئی اس طرح کا واقعہ کاٹنا پڑ جاتا ہے. ادروائز اللہ کا شکر ہے کہ ضرب عزم اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، FATF حافظہ اللہ تعالی. ہاں، کٹو کلپ میرے. ظاہر ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سینٹ پونجو ہے اپنا. ہاں، ایسے سینٹ بھی نہیں پونج سکتے اپنا، یہ گوروں نے ہمیں بتایا کہ یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا، ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے. یہ کوئی ضرب عزم رد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو گوروں کو جاتا ہے، اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے. انہوں نے تو خود نہیں تھا کرنا، انہوں نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں، وہ ڈان لیگ کے چکر میں. یہی چکر تھا نا، وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو، یہ کیا تم لوگوں نے پالے ہوئے. اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا FATF کی وجہ سے. یعنی ہم پوری کھاری کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں، پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا. یہ سارے کے سارے معاملات اب آپ کے سامنے. ہم نے تو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جاؤ ان مولویوں کے شر سے، اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ برین واش نہ کریں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے بھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قانوناً یہ بات بیان فرما دیا کہ جس شخص نے ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو، جان نفس کا لفظ استعمال کیا، مسلمان نہیں، نفس، خواہ مسلمان ہو کافر ہو، سوائے 2 استثناء کے، قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 وجوہات کی بنا پر کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی لے گی عدالت. ان 2 کے سوا اگر کسی نے کسی ایک انسان ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ تھی اسلام کی تعلیمات. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے، اسے بھی نہ حق کسی نے قتل کر دیا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ بخاری کے الفاظ ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے. خوشبو بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں پا سکتا اگر اس نے کسی نان مسلم کو بھی نہ حق قتل کر دیا. تو یہاں تو یہ سارا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں جنتی ہونے کے. اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا، پرانے اوراق کو، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اسے آگ لگانا ہے. گستاخی کی نیت سے نہیں،
اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے، پانی میں بہانا، زمین میں دفن کرنا، ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے، اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آذربائیجان کی فتح کے دوران سیدنا عثمان کے پاس حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، مسلمانوں کو اختلاف سے بچائیں، چونکہ نیو مسلمز دوسرے کنٹریز سے بھی ہو رہے تھے، عربی سب کو نہیں آتی تھی، تو مختلف لہجوں میں قرآن کو وہ پڑھتے تھے۔ 7 قرات میں تو پہلے ہی وہ نازل ہوا ہے، یہ 7 ڈائلیکٹ ہیں، جس طرح پنجابی کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں، تو وہ آپس میں پھر اختلاف والا معاملہ بھی جس کو نیو مسلم کو تو نہیں پتا وہ آ سکتا تھا۔ تو سیدنا عثمان کو جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے قرآن کے ریٹریو کیے اور صرف قریش کی قرات کو ریٹن میں باقی رکھا۔ زبانی تو ابھی تک چل رہی، باقی قرات اسٹیبلش ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 7 قرات میں قرآن کو نازل کیا امت کی آسانی کے لیے، لیکن حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے، یہی شیعہ کا قرآن بھی ہے، یہی سنیوں کا قرآن بھی ہے۔ ایران سے یہ ریڈ بائنڈنگ میں چھپتا ہے، سعودیہ سے یہ بلو اور گرین بائنڈنگ میں چھپتا ہے۔ دمشق کے ایک رائٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے، عثمان طاہا اس کا نام ہے، اس کا نام بھی عثمان ہے، زندہ ہے بھی، اور ایسا پیارا قرآن لکھا ہے، ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہ مصحف عثمانی، یہ پھر حضرت عثمان نے ایک نسخہ قریش کی قرات میں جو نبی الاسلام کی قرات تھی اس میں باقی رکھا، اور باقی قراتیں جو اسٹیبلش تھیں وہ سارے نسخے ریٹریو کر کے انہیں آگ لگا دی کہ فتنہ نہ کھڑا ہو۔ ان کو کسی نے نہیں مشورہ دیا انفی نے کہ جی جناب زمین میں قبر کھود کے امیر المومنین اس میں دفنا دیں، آگ لاؤ گے تو گستاخی ہو جائے گی، اور جاہلو تہاڈے بزرگوں نے تانوں غلط دین ہی دسیا۔ نہ حضرت عثمان کو کسی نے مشورہ دیا کہ دریائے دجلہ میں سے بہا دیں یا دریائے نیل میں بہا دیں، دونوں جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سب سے سیف طریقہ یہ ہے، گھروں میں بھی آپ کے پاس جو پرانے قرآن کے اوراق ہوں یا دینیات کی کتابیں یا کوئی ایسی آیات اذکار لکھے ہوئے تو انہیں ردی میں نہ دیں، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ردی میں پہنچ کے لفافے بن جائیں۔ ویسے تو اب سپریم کورٹ کی اس پابندی کے بعد اب عرصہ دراز سے آپ کو کبھی بھی مارکیٹ کے اندر اس طرح کے کاغذ جن پہ انک کے ساتھ کچھ لکھا ہو، خواہ وہ اخبار ہو یا کتابیں ہوں، وہ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ مضر صحت ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹچ کر جائے، ایون نان ٹچ کرتا ہے، تو سیاہی کا اثر جو اس پہ جاتا ہے وہ بھی مضر صحت ہے، اس لیے یہ پابندی لگا دی تھی اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے۔ بے حرمتی والا ایلیمنٹ تو الگ سے تھا، تو اب وہ ردی آپ نے ظاہر ردی والے کو دینی ہے تو پھر بے حرمتی کا چکر ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ گھروں میں آپ ایک آدھ لوہے کی بالٹی رکھیں اپنی چھت کے اوپر، پرانے کاغذ جب بھی جمع ہو اس میں ڈالیں اور ان کو آگ لگا دیں، جب ان کی راکھ بن جائے مکمل طور پہ راکھ تو اسے پانی میں بہا دیں، ظاہر وہ قرآن تو اب رہا ہی نہیں، وہ راکھ بن چکی ہے، یہ سب سے سیف طریقہ ہے۔ یا جو تنظیمیں ریٹریو کرتی ہیں ان کے حوالے کریں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، جا کے دریاؤں میں یا ڈیمز میں پھینکتے ہیں۔ آپ دریائے جہلم ہم سے یہاں پہ واکنگ ڈسٹینس پہ، بمشکل یہاں سے 1 کلومیٹر ہوگا اس سڑک پار کر کے پیچھے، جیسے ہی گرمیوں میں تھوڑا پانی کم ہوتا ہے ڈیم کا پانی روک دیا جاتا ہے، تو وہی سارے قرآن جو ہے وہ آپ کو کنارے پہ ریت کے اوپر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، صحیح طریقے سے ڈمپ نہیں کیے جاتے، یا کریں بھی تو پانی خشک ہو گیا تو باہر ہی نکل لیں نا، تو بہتر طریقہ آگ لگانا ہی ہے۔ اور اگر دریا میں بھی پھینکنا ہے آپ نے یا ڈیم کے اندر بھی، تو کسی مضبوط بوری میں اسے ڈال کے اس میں پتھر ڈالیں، اوپر سے اس کا منہ بند کریں، ایک کشتی کرائے پہ لیں، اور جہاں پانی خشک نہیں ہوتا یا ڈیپ واٹر ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈالیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے، کل کو اگر پانی خشک بھی ہو تو باہر نہ نکلے۔ یہ پھر طریقہ، اور یہ مشکل طریقہ ہے، سب سے سیف طریقہ آگ لگانا ہے، لیکن خدا نہ کسی سامنے نہ لانا، نہیں تو اگلا نمبر تو لگ گیا جائے۔ ویسے تو ہر گلی محلے میں تندور بھی موجود ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے، اگر ان کو چاند ایک سواد اس طرح کے دے دیا جائے، چلے وہ اس میں جلا لیں گے، وہ تھوڑی آگ اس سے حاصل کر لیں گے، لیکن خطرہ یہ والا رہے گا کیونکہ ہم جاہلوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، انہیں قرآن و سنت بھی نہیں صحیح بتایا گیا، اور اگر انہیں کوئی سمجھاتا ہے طریقے سے تو یہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن، ان پہ بھی دیکھیں حملہ کر دیا وہ شوف سرکار نے، اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہے بندہ جو سامنے آیا ہوا ہے، اس کی گاڑی روک لیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتہ نہیں کیا شیشہ سامنے ونڈ سکرین بھی توڑ دی، اس کے بعد تیزاب پھینکا۔ میری اس سے 2 دن پہلے بات ہوئی، میں نے کہا شکر کرو کوئی گن لے کے نہیں آیا ہوا تھا ادھر، یار تمہیں کس نے کہا تم ٹارزن بنو اس طرح؟ بھائی میں نے کہا یار جب تم ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو اس طرح پبلکلی تمہیں نہیں جانا چاہیے، تمہیں چاہیے چپ کر کے ایک موٹر بائک کے پیچھے بیٹھو، کہیں پچھلے دروازے سے اندر انٹر ہو جاؤ۔ اب اس طرح اعلانیہ انٹر ہو گئے تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے، جدھر جدھر جاؤ گے وہ بندے پیچھے بھیجے گا، ان کا تو طریقہ واردات یہ ہے۔ ابھی تو صرف تیزاب پھینکا ہے نا، مجھے بتایا کہ وہ گولی چلا دیتا، خدا نہ خواستہ اقرار کو لگ جاتی ہے، اقرار کو نہ لگتی، ساتھ والے کو لگ جاتی، تو کیا ضرورت ہے جناب ٹارزن بننے کی؟ اگر آپ نے کام اس طرح کا کرنا ہے پھر آپ کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ آپ سیکورٹی کے ساتھ جتنے مرضی باڈی گارڈ آپ رکھ لیں، کسی باڈی گارڈ نے جب گولی چلی تو اس نے نہیں سامنے آ کے کھڑے ہونا، اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی انسان کو، اپنا بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، تو ضرورت ہی نہیں کہ آپ اس طریقے سے ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ پبلک میں سے گزر کے جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کو آگے اس طریقے سے نقصان پہنچائے، یہ کوئی اسلام نے آپ کو اس قسم کی تعلیمات نہیں دی ہوئی ہے، اپنی سیفٹی کے ساتھ چلیں۔ اور پھر جرت یہ ہے کہ جب اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں بعد میں، جب وہی میں نے آپ کو بتایا میرے اوپر جن لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کیا ہوا ہے، ادھر آنے سے پہلے کہتے ہیں پھندا چوم لوں گا، بعد میں کہتے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں تھے وہاں۔
बड़ों से लेकर छोटों तक सारे माफिया मांगते आए हैं। मैंने अपनी वीडियोस में कई दफा दिखाया, सारी कहानियां बना बना के आपको बताएंगे। ये पहले दिन ही जोश होता है, आस्ता आस्ता जोश सारा निकल जाता है। जेल का आपको अंदाजा ही नहीं है, 24 घंटे वहां जो है वो 1 साल के बराबर होते हैं। इतनी मुश्किल जिंदगी है जेल की, तो सारा इश्क निकल जाता है। यहां ये हालत है, लोगों को इस तरीके से मरवा देते हैं ये, अगर कोई इस्लाह की कोशिश भी करे तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि इस तरह के जितने वाकयात हैं इनको फौरन से पहले मंतकी अंजाम तक पहुंचाया करें और बिल्कुल कोई लिहाज ना किया करें। रहा इनका मामला, इनको एक्सपोज करें। पूरी एक सेशन का इंतजार करना होता है। उन्होंने उसी बयान जारी किया, वो बयान जब जारी हुआ तो उसमें उन्होंने लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो नारे लग रहे थे, उन नारों को उन्होंने गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ये चंद जो पागल किस्म के लोग हैं, जो एक मजहबी परवर्टिव नेचर रखने वाले लोग, जो इस तरीके से चढ़ दौड़ते हैं लोगों के ऊपर बगैर देखे, कोई बचपन में शायद इनके दिमाग पे कोई चोट लगी थी तो ये हो गया, तो वो उन्होंने उस अंदाज में बात की। तो बरेलियों के जो मौलवी हैं देखें, उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए। उन्होंने कहा तू अपने घर से नहीं निकल सकता और हम कराची पहुंच रहे हैं, तू अपने घर से निकल के बता। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की बात निकल गई। हाँ? अब मैं इन मुफ्तियों से और इनके जो फ्रंटमैन लोग हैं, यूट्यूबर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर फिरका वारियत मसला नहीं है तो जाओ ना, हिम्मत बनाओ ना अपने मुफ्ती की। इन्हीं फिरकों के फ्रंट मैन हो ना तुम लोग, जाओ अपने मुफ्ती की हिम्मत बनाओ। हवा ऐसे निकली कि पहले तो उन्होंने वो जुमले अपने काट दिए, ऑनलाइन एडिटिंग भी हो जाती वीडियो में से, फिर भी गालियां नहीं रुकी। फिर सेकंड स्टेप लिया उन्होंने, उर्दू में नीचे कमेंट पिन किए लिख के कि हम टीएलपी वालों को नहीं कह रहे थे प्लीज, और मिन्नतें मारी उन्होंने। वो मैं साथ डिस्प्ले करूंगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर भी उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने वीडियो गायब कर दी यूट्यूब से। जी 3,64,000 लोग वो वीडियो देख चुके थे। उन्होंने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया पब्लिकली। वो नजर नहीं आती सवाए उसके जिसके पास उस वक्त का कोई लिंक है, क्योंकि उन्होंने अनलिस्ट किया। इंशाल्लाह मैं आपको अभी प्रेडिक्शन करूं, प्राइवेट व्यू से कर देंगे, तो फिर आपके पास लिंक भी उधर नहीं खुलेगी। यानी पहले कटिंग की, उसमें भी तसल्ली नहीं हुई, फिर कमेंट्स किए, उसमें भी तसल्ली नहीं हुई मुखालफिन की, और अल्टीमेटली उस वीडियो को पब्लिकली उन्होंने गायब करके अनलिस्ट कर दिया। आप मुझे बताएं, जो लोग हमें समझाते थे कि जी इंजीनियर साहब पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट इसलिए हुई है कि इंजीनियर साहब की बात करने का अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुम्हें तो आता है ना। हाँ बस निकल गया। इन दहशत गर्दों का इलाज मेरे पास है। मैं नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, नसे तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, नसे तू थोड़ा कोई लेना देना नहीं है ना खत्म रुबूत की काज के साथ ना दीन के साथ। इनको इस तरह ललकार है, ये मुझसे सहमे में क्यों है? आप समझते हैं मीठे अंदाज में, मैं तो पहले से कह रहा था कि मामू पार्टी तुसी जरा मीठे अंदाज से समझा के देख लो इन्होंने। मीठे अंदाज में क्या 2 जुमले बोले हैं, वीडियो से भाग गए, अपनी वीडियो से भाग गए, बस ये टोटल ये जुर्रत है जी। अब मुझे बताएं, अगर मुझे आके आपको समझाने की कोशिश करें कि इंजीनियर साहब का अंदाज दुरुस्त नहीं है, इंजीनियर साहब को बात करने का पता नहीं, और मुझे तो पता है कैसे बात करनी है, कैसे दबके हुए, क्या तमकनत होती थी बरेलियों की, चौराहों के ऊपर खड़े करके ये वाबियों को, अहले हदीस को, देवबंद को गुस्ताखे रसूल कहते थे। आज हमारे स्टूडेंट से मुंह छिपाते फिरते। बड़ा बुरा वक्त आया जनाब, बहुत बुरा वक्त आया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे साथ ये होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही सामना होगा तो वो जख्म ये छीलना शुरू कर देगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और बाकी जो इनके बुजुर्गों ने जो गुस्ताखियां की हैं, इनका इलाज ये है। और ये डॉक्ट्रिन 2009 में मैंने लॉन्च इसलिए की थी, मुझे पता था कि जो मैं खतरनाक काम करने जा रहा हूं ना, यानी लोगों को कुरान सुन्नत सिखाने जा रहा हूं, इन्होंने कुरान सुन्नत को करना साइड पे मेरे ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने हैं। मैं शुरू ही बिलीफ आती थी। हाँ ये मेरा ट्रूथ है जो मैं पब्लिकली इस वक्त आपके सामने रिवील कर रहा हूं, और मेरे करीबी साथियों को पता है। मैंने उसी वक्त अंधाधुंध पैरवी का अंजाम दिखा, फिर 2012 में 71B मसला रिकॉर्ड करवाया। उसके पीछे पहला एम यह था कि इनकी बिलीफ में मार दो। ये दूसरा एम था कि आपको बताया जाए कि इनके